مانگتا ہے تو یاد رکھنا پروردگار عالم اس کے خون کو کبھی رائگاں ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ خون نوجوانوں کے دل میں ایسا ابھرتا ہے کہ وہ ایک ایسا انتقام لے کر برپا ہوتا ہے کہ جب ظالم سوچنے پر مجبور ہوتا ہے ہم نے کھویا کیا ہے، ہم نے مارا کیا ہے، ہم نے مٹایا کیا ہے۔ آج دنیا یہی سوچ رہی تھی، یہ منظر ہم نے دوسری مرتبہ دیکھا ہے، یا تو شہادت حسین کے بعد یزید سوچ رہا تھا ہم نے حسین کو مار دیا، لیکن جب سجاد یزید کے دربار میں گیا تو یزید سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا ہم نے حسین کو مارا ہے یا حسین کو حیات بخشی ہے۔ ہم نے مارا کیا ہے، ہم نے کھویا کیا ہے، کیونکہ یہ فکر جو آج امریکہ اور اسرائیل سوچ رہا ہے کہ ہم نے خامنائی کو مار دیا، یہ فکر ان کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ فکر یزید کی فکر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو مار دیا ہے، لیکن حسین نے جب اپنے وارث سید سجاد اور جناب زینب کو یزید کے دربار میں بھیجا تو یزید سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا حسین کو مٹا کر میں اپنے منصب میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے تو سجاد اور زینب نے میری اوقات یاد دلا دی۔ یہی ہوا ہے ابھی بھی کہ دشمن سوچ رہا تھا ہم نے خامنائی کو مار دیا، ہم ایران پر قبضہ کر لیں گے، لیکن وارث خامنائی نے آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد بتایا یاد رکھنا میرے بابا کے دور میں تو تم سابقوں میں پاور تھے، لیکن آج میں تمہیں تمہاری اوقات بتا دوں تم نے میرے بابا کو نہیں مارا بلکہ میرے بابا نے تمہیں مارا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تم نے ہمیں شہید نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں مارا ہے، کیونکہ جب تک رہبر زندہ تھے یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا رہا، لیکن جیسے ہی وارث آیا، اور سرکار یہ بھی کمال کی بات ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے، کیونکہ ہم نے کربلا پڑھی ہے دیکھی نہیں ہے، لیکن آج اس جنگ کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آیا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ کل تک دنیا یہی سوال کر رہی تھی کہ اتنے سارے مسلمان تھے حسین شہید کیسے ہو گئے؟ آج خامنائی کی شہادت نے بتایا جیسے مسلمان آج یزید کی بیعت کیے ہوئے ہیں کل حسین کے دور میں بھی ایسے ہی بیعت کیے ہوئے تھے۔ آج شہادت نے ہمیں بتایا کہ کربلا کیا تھی، اس نے ہمیں بتایا کہ کربلا کیسی تھی۔ جیسے آج کویت ہو، سعودی ہو یا اور دوسرے ممالک ہو، انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی بیعت کی ہے، لیکن حسین والے نے سینہ تان کر جمعے کی نماز میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتا دیا تھا میں اللہ کی راہ میں سر تو کٹا سکتا ہوں، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ تو اس جنگ نے ہمیں کربلا کا منظر سمجھایا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، اور دیکھیے آج کیسے کئینوں نے علی خامنائی کو شہید کیا۔ اگر فطرہ دلوں میں اتر جائے تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ کیا کہا؟ انہوں نے علی خامنائی کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد سوچ رہے تھے اب ہم ایران پر اپنی حکومت کر لیں گے، اب ہم اپنے قوانین کو منوا لیں گے، لیکن جیسے ہی آغا کی شہادت ہوئی فوراً ان کا وارث مجتبی خامنائی مسند پر آیا۔ اگر تاریخ پیش نظر ہوتی تو جملہ دل میں اتر جاتا، بھائی تاریخ نے دہرایا 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوئی، وارث بن کر مجتبی آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 21 رمضان کو علی کی شہادت ہوئی، وارث بن کر مجتبی آیا۔ 11 رمضان کو علی خامنائی کی شہادت ہوئی، 18 کو علی مجتبی وارث بن کے آیا، اور قسم خدا کی اس نے آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو اوقات دکھائی، اور اوقات دکھانے کے بعد یہ کہنے لگے جنگ روک دو، جنگ روک دو، جنگ روک دو، جنگ روک دو۔ انہوں نے کہا ہماری شرطیں ہیں، شرطیں مان لو، ہم جنگ روک دیں گے۔ تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ شرطیں منوائی کیوں ہے، شرطیں رکھی کیوں ہے؟ کیا تم نے امام حسن کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ امام حسن نے ہمیں بتایا تھا جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرطیں مانتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ ہم نے اپنی شرطیں منوا کر دنیا کو بتایا امریکہ کی ہار ہو گئی ہے، ایران کی جیت ہو گئی ہے، اور ایک پیغام ہمیں اور دیا ہے کہ یاد رکھو ہم جب جنگ کریں گے تو علی کے انداز میں کریں گے، جب صلح کریں گے تو حسن کے انداز میں کریں گے۔
لبیک یا خامنائی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی۔ تاریخ نے پھر دوہرایا، وارث بن کر، اور قسم خدا کی تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ضرور ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، تاریخ کہتے ہیں امیر کائنات کی شہادت کے بعد حالت حاضرہ کو کربلا سے ملا رہا ہوں، دیکھیے گا نتیجہ نکالیے گا انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ جب علی کی شہادت ہوئی اور شہادت ہونے کے بعد پہلی عید آئی، تاریخ یہی لکھتی ہے کہ جب پہلی عید آئی اور امام حسن نے اپنے بابا کا لباس زیبتن کیا، گھر سے ایسے نکلے جیسے علی نکلتے ہیں۔ وہ کوفے کے یتیم بچے جو ہر سال علی سے عیدی لینے کے لیے آتے تھے، تاریخ کہتی ہے وہ ایسے ہی دروازے سے لے کر مسجد تک ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کھڑے کیوں ہو؟ کہ ہمیں پتا ہے جیسا باپ سخی تھا ویسا ہی بیٹا بھی سخی ہے، جیسا باپ کریم تھا ویسا ہی بیٹا بھی کریم ہے، جیسے باپ کی ہیبت تھی ویسا ہی بیٹے کی ہیبت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے، جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ دنیا اب بھی پریشان ہے، پتا کیسے چلتا کہ دنیا نے آج دیکھا ہے حالت حاضرہ میں جیسی علی خامنائی کی ہیبت تھی ویسی ہی مصطفیٰ خامنائی کی ہیبت ہے۔ یہ باپ کے ڈر کی وجہ سے بھی غاروں میں چھپے ہوئے تھے، بیٹے کے خوف کی وجہ سے بھی بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لبیک یا خامنائی۔ جو ہیبت باپ کی تھی وہی ہیبت علی خامنائی کے دور میں بھی بنکروں میں چھپا ہوا تھا دشمن، اور مصطفیٰ خامنائی کے دور میں بھی بنکروں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آغا کی رہبت، قسم خدا کی شہادت، کیونکہ انہوں نے تمنا کی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، ورنہ دشمن کی کیا اوقات تھی۔ اور کیا کہا؟ ابھی آپ لوگوں نے سب نے انٹرویو سنا ہوگا، کیا کہا تھا کہ جب آغا سے کہا گیا کہ آپ بنکروں میں چلے جائیے گا، ہم آپ کو بنکروں میں سیف رکھیں گے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک میری یہ عوام محفوظ نہیں ہوگی، جب تک میں اپنی جان کی حفاظت نہیں کروں گا، پہلے ان کا انتظام کیجیے گا پھر میرا انتظام کیجیے گا۔ یہ کردار علی والوں کا کردار ہے۔ سلام پڑھ جوان محمد علیہ۔ یہ کردار علی والوں کا کردار ہے۔ کیا کہا؟ پہلے میری عوام کی فکر، پھر اپنی جان کی حفاظت۔ ادھر والے علماء، ادھر والے میں کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ پہلے عوام کی فکر کی ہے، اس کے بعد اپنی جان کی پرواہ کی ہے۔ یہی تو سیرت علی تھی کہ جب جنگ کے میدان میں علی جاتے تھے اور بڑے اور فقیر شام یہ چاہتا تھا کہ میں بچ جاؤں، میری فوج ماری جائے، علی کا معمول یہ تھا کہ میں مارا جاؤں، میری فوج بچ جائے۔ علی خامنائی نے علی کی سیرت پہ عمل کر کے بتایا، نہ کل ہمارا جج موت سے بھاگا تھا، نہ آج ہم موت سے بھاگتے ہیں۔ ہمارا جب موت سے بھاگا تھا، موت سے ڈرتا تھا، نہ ہم موت سے ڈرتے۔ آخری بات، اور آپ لوگوں کی رحمت تمام، یہ تاریخ ہے جس نے کربلا کا پس منظر ہمیں سمجھایا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر شیعہ حیدر کرار ایران کے نام پر ڈونیشن کر رہے ہیں۔ کوئی دولت دے رہا ہے، کوئی زیورات دے رہا ہے، کوئی جس کے پاس برتن ہے وہ برتن دے رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے کی سرکار اپنی اپنی بالیاں نکال کر ایران کے نام پر دے رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ چھوٹا بچہ جسے ابھی تمیز نہیں ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ بھی ایران کے نام پر آنے کے بعد ڈونیشن کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ تم ایران کے نام پر اتنا لٹا کے رہے ہو، کیا مولانا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم غلام کے نام پر اتنا جمع کر سکتے ہیں تو وقت کے امام کے لیے جب ہم غلاموں کے نام پر اتنا جمع کر سکتے ہیں، غلاموں کے نام پر اتنا لٹا سکتے ہیں، تو سوچو جب وقت کا امام آئے گا تو پھر کیا ہنگامہ ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا
अमेरिका और इसराइल को नीस्त नाबूद फरमा, ईरान को कामयाब कामरानी नायत फरमा, मजलूमों की हिफाजत फरमा और इलाहा के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। आप आवाज़ बुलंद कर सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। मोमिन अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे दरमियान हमारे जो इस वक्त रहनुमा विनय रतन सिंह जी जो भीम आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे जो पता लगा खामनेई साहब के लिए प्रोग्राम हो रहा है तो जियारत के लिए यहाँ पे तशरीफ लेके आए और ये उस कम्युनिटी से ताल्लुक रख रहे हैं और भाई चंद्रशेखर के बारे में आपने सुना ही है, जिन्होंने सबसे पहले खामनेई साहब के लिए आवाज उठाई। और मैं कहूँगा आप आए और दो लफ्ज़ खामनेई साहब के बारे में जो भी आपको उनकी जिंदगी से प्रेरणा मिली वो बोल। शुक्रिया समय देने के लिए। देखिए, अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अन्याय कितना भी मौजूद क्यों ना हो, और आप अपने वादे के अपने कौम के पक्के हैं और आपका मन सच्चा है, तो फिर उस अन्याय को आपके सामने झुकना पड़ता है। पूरे विश्व में आज के दशक में इसकी सबसे बड़ी मजबूत आवाज कोई है तो खामनेई साहब है। जब मैंने उन्हें पढ़ा, उनके विषय में जाना और फिर हालांकि भारत सरकार अमेरिका के पक्ष में बढ़े गए, लेकिन हमारे पुराने संबंध भारत के जो संबंध रहे हैं